ایسی جماعت جس میں علماء کی کمی ہو اور دنیاوی عہدیدار زیادہ، دنیاوی تعلیم یافتہ زیادہ ہوں کہ ان کو ان کے مکان سے قرب کوئی دوسری جماعت موجود نہ ہو۔ کیا مطلب آپ؟ ایسی جماعت جس میں علماء کی کمی ہو اور دنیاوی عہدیدار زیادہ، دنیاوی تعلیم یافتہ زیادہ ہوں، ان کے مکان سے قریب کوئی دوسری جماعت موجود نہ ہو، گویا آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے جڑ سکتے ہیں دور حاضرہ میں کس جماعت کے ساتھ؟ یہ دوسرا سوال ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا انشاءاللہ، میں کھل کر کے صاف کہوں گا، تجربہ جو ہے وہ سب سے بڑا علم ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ اشارہ کر رہے ہیں ایسی جماعت، میں جانتا ہوں کہ جس جماعت کا آپ نے ذکر کیا ہے وہ جماعت اسلامی ہے، جس میں اس طرح کے لوگ رہتے ہیں۔ سعودی عربیہ میں بھی مولانا مودودی کے زمانے ہی سے، زندگی ہی سے بہت سے لوگ، ان کے بچے یہاں پل رہے ہیں، لیکن ان کے دل میں دین کا وہ جذبہ نہیں ہے جو خالص دین حاصل کر سکیں، بلکہ وہی تقلیدی مولانا مودودی کے افکار، انکار حدیث اور صحابہ کرام کی حرمت کی پامالی، اور کہتے ہیں کیا وہ معصوم تھے، حضرت عثمان کے بارے میں جو کچھ لکھ دیا، یہ جماعت اسلامی کا وتیرہ ہے۔ جماعت اسلامی ہی اس طرح کی جماعت ہے جس میں پڑھے لکھے لوگ، دنیاوی تعلیم یافتہ جاہل لوگ ہوتے ہیں۔ اور میں نے اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں سے کہا ہے، اور یہ بات کہتے ہوئے میں شرم محسوس نہیں کرتا، کیونکہ ایک حقیقت ہے، اور وہ لوگ سن کر کے بھی اس کا انکار نہیں کر سکتے ہیں۔ تو بچپن ہی میں ہم نے سنا تھا، ہمارے استاد مولانا جلال الدین رحمۃ اللہ علیہ، ان کا انتقال ہو گیا 1 سال 1.5 سال پہلے، تو اس وقت وہ کہتے تھے، میں آپ کو بتاؤں کتنی عمر رہی ہوگی، زیادہ سے زیادہ 14-15 سال رہی ہوگی۔ میں پڑھ رہا تھا یوسف پور مدرسے میں، اس وقت بلوغ المرام وغیرہ پڑھنے لگا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تربیت بڑی اچھی کرتے تھے، وقتاً فوقتاً موقع نکال کر کے سمجھانے کی کوشش کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ 2 جماعتوں میں علم یہ نہیں اکٹھا ہو سکتا، علم اور وہ جماعت کے افکار اکٹھا نہیں ہو سکتے۔ جماعت کے قوانین جو ہیں اور اس میں جو کچھ ہے، ایک جماعت تبلیغی جس میں صرف 6 نکاتی جو چیزیں ہیں، اس کو ایک عالم نہیں برت سکتا ہے۔ یا تو علم کو ایک طرف رکھ کر کے اور پھر ان کے ساتھ چلے، یا اس کو تجربہ کر کے چھوڑ دے، تو کتنے لوگ اس سے نکل گئے۔ اسی طرح جماعت اسلامی میں علم، صحیح علم اکٹھا نہیں ہوا کبھی۔ عقیدے کے بارے میں جو اشعری عقیدہ ہے وہی ہمیشہ مولانا مودودی کا بھی عقیدہ رہا ہے، اور ان کے پیروکار وہی سب عقیدہ رکھتے ہیں۔ لیکن ہاں، یہ چیز ہے کہ کچھ اہل حدیث طلبہ بیچارے جو کام کرنے کے نام سے حماقت سے ان کے ساتھ جا کر کے جڑ جاتے ہیں، لیکن وہاں جا کر کے وہ اپنے عقیدے میں خسی ہو جاتے ہیں۔ خسی جانتے ہیں آپ؟ جس طرح بکرے کا خسی کر دیا جائے، اسی طرح وہ خسی ہو جاتی ہے۔ ایک تجربہ ہے پورا، یقیناً اس وجہ سے مولانا مودودی نے جو پہلا اعلان کیا تھا جماعت اسلامی کی بنیاد کا، تو اس میں کہا تھا کہ ہماری بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ آپ یہ حقیقت جانیں، مولانا نذیر احمد صاحب محدث، مولانا عبید اللہ رحمانی محدث، رحمانیہ کے اساتذہ تھے سب، وہ لوگ ان کے ساتھ رہے، مولانا اسماعیل گجرانوالا اور دوسرے سب موافق رہے۔ انہوں نے اٹھایا اس جماعت کو، اس میں مولانا عبدالغفار حسن ہمارے استاد، جو اصل مالیار کوٹلہ کے تھے، بعد میں ہجرت کر کے پاکستان گئے، تو وہ بھی زندگی کا اکثر حصہ انہوں نے اسی میں گزارا، بعد میں افسوس کرتے تھے۔ مدینے میں ہم ان سے سنتے تھے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، اچھا دوسری بات ہے کہ آپ اس جماعت میں جائیں گے، آپ کے گھر کے قریب کوئی جماعت نہیں ہے، تو اس جماعت میں جائیں گے تو آپ کو اسی طرح بننا ہوگا، اور اگر آپ تھوڑا سا فرق کریں گے تو پھر آپ کو وہ لوگ قبول نہیں کریں گے۔ یہ چیز ہے، یہ چیز بہت سی چیزیں ایسی ہیں۔ تو جو دنیا دار، عہدے دار، آپ جانتے ہیں، میں نے ذکر کیا تھا، اس کی شکایت بار بار کرنی ہے کہ پاکستان کے کسی علاقے کا ذمہ دار کوئی ایک آدمی ہے، کسی جو شاید وہاں کے قیم ہوتے ہیں، قیم جماعت یا کچھ اصطلاحات ان کی ہیں، اس نے ابھی بیان دیا تھا 2 مہینہ 3 مہینہ پہلے کہ اس وقت دنیا میں اگر کوئی خالص اسلامی حکومت ہے، حکومت کا معنی جمہوریت ہی اصل ان کے حکومت ہے، اور ملوکیت یا بادشاہت یہ بہت بڑا جرم ہے، تو کہتے ہیں وہ ایران کی حکومت ہے، شیعہ اور رافضہ کی حکومت ہے، زنا پرور
عوام کی حکومت ہے، ان کی تعریف کرتے ہیں۔ اور یہ فکر جو ہے جماعت اسلامی کے عام لوگوں میں، جاہلوں میں، جو ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، کہیں بھی دنیا میں رہتے ہوں، ان کا یہ فکر ہوتا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو تو مجھے سمجھانے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ نہیں، ہم اس سے اتفاق نہیں کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے بھائی کئی مرتبہ یہ بات کہی ہے، یہیں جدے میں بہت سے لوگ رہتے ہیں، کسی نے اعتراض نہیں کیا کبھی کہ تم جھوٹ بول رہے ہو۔ ایسی جماعت جس میں علماء کی کمی ہو، آپ اگر جا سکتے ہیں وہاں اور آپ صحیح دین ان کو سمجھا سکتے ہیں، آپ کو موقع دیں تو آپ جائیں بے شک۔ میں جب پہلی مرتبہ مکے میں آیا تو بڑی تنظیم ان کی تھی، ہر شخص کے اوپر انہوں نے ٹائم تھوڑا سا ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا ٹائم تو تنظیم ان کی تھی۔ انہوں نے کہا مکے میں پڑھنے آئے جب مدینے سے ایم اے میں، تو کہا کہ ہمارے ساتھ آئیے، ہمارا ہفتہ واری جو اجتماع ہوتا ہے آئیے اور کچھ ہمیں نصیحت کیجیے۔ تو میں پہلی مرتبہ جب بیٹھا، سبحان اللہ، تو ان کو ہم نے حدیث جبریل حسب عقیدہ سب سے پہلے اس کی تفصیل ہم نے بیان کی، تھوڑی دیر، زیادہ سے زیادہ نہیں، وہ چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہو 20 منٹ۔ اس کے بعد چائے وغیرہ کا دور چلتا ہے، پھر جس نے چندہ نہیں دیا ہوتا ہے وہ چندہ دیتے ہیں۔ ہر شخص کے اوپر لازم کیا تھا، مولانا عاصم حداد رحمۃ اللہ علیہ اس کے ذمہ دار تھے، اور وہ رسید کاٹتے تھے اور پیسہ لیتے تھے ماہانہ، ہر ایک کے اوپر یہ لازم تھا جو ان کے ساتھ ہوتا تھا، تو دیتے تھے۔ اور پھر چائے وغیرہ پی کر کے بڑے ٹون سے ایک دوسرے سے مل کر کے الگ ہوتے تھے، جاتے تھے۔ دوسرے ہفتے میں گیا جب، تو میں نے اس حدیث کا ہم نے کہا کہ اس کا ہم تتمہ انشاءاللہ ذکر کریں گے۔ تو انہوں نے کہا اصل میں ہم لوگ یہ کتاب پڑھتے تھے برابر، اسی کو آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھیں، ورنہ ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، تو آپ ہمیں آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہمیں اور کچھ کام ہے۔ تو قبول نہیں کریں گے آپ کو، جماعت تبلیغی والے آپ وہاں چلے جائیں تو وہ قبول نہیں کریں گے آپ کو، اور موقع بھی نہیں دیں گے بولنے کا آپ کو۔ جی، تو خلاصہ یہ ہے کہ آپ اپنے دین ایمان کی سلامت رکھیں، اور کسی کے ساتھ مل کر کے اپنے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اور انشاءاللہ یہ معنی ہم نہیں، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ان سے ملے ملائیں نہیں، ملتے رہیں، لیکن سمجھانے کی کوشش کریں، دیکھیے شاید کوئی اس میں سے سمجھ لے۔ جی